اپنے تمام ناظرین کو ایران کی 15ویں قسط مشہد کے ساتھ خوش آمدید۔ حالانکہ یہ سفر 1000 کلومیٹر کا تھا اور دشت لوط سے گزرنا تھا جو کہ سیدھا سادہ راستہ ہے، لیکن کرمان سے نکلتے وقت پہاڑوں سے گزرنا اور پھر مشہد کے قریب کافی پہاڑی سلسلے سے بھی گزرنا تھا۔ حسب معمول کار کو جتنی تیز چلا سکتا تھا چلاتا رہا۔ اس قسم میں آپ کو زیادہ تر امام رضا علیہ السلام کی سوانح عمری ہی بتاؤں گا۔ جو سادات رضوی ہوتے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا نسب بھی امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے، شاید اسی لیے میں بھی وہاں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ جب خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا، تب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا سارا گھرانہ اور دوسرے مسلمان اس غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں خداوند عالم نے انہیں ایک بیٹا دیا۔ یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام علی رکھا گیا۔ علی رضا علیہ السلام کی پیدائش سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا گھرانہ اور دوسرے مسلمان بے حد خوش ہوئے۔ خلیفہ منصور نے بہت سے علویوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قید خانوں میں ڈال رکھا تھا، پھر بھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کوئی کھلی سختی نہ کی۔ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام اس چھوٹی سی عمر میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد کس طرح دین کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے یہاں تک کہ خلیفہ منصور مر گیا۔ اس وقت علی رضا علیہ السلام کی عمر 10 سال کے قریب تھی۔ منصور کے مرنے کے بعد 158 ہجری میں اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنا۔ اس نے منصور سے الگ راستہ اپنایا۔ وہ یوں کہ اس نے علوی قیدیوں کو تو آزاد کر دیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اہل بیت کی شان میں بری بری باتیں کہنے پر لگا دیا۔ اس کا باپ منصور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر کھلی سختی نہ کرتا تھا، لیکن مہدی نے آپ کو مدینے سے بغداد بلوا کر قید میں ڈال دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سخت قید میں 1 سال تک رہے، پھر رہا ہو کر مدینے آ گئے۔ امام رضا منصور اور مہدی کی یہ سختیاں دیکھتے دیکھتے اب 20 سال کے جوان ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مہدی مر گیا، تب اس کا بیٹا ہادی 169 ہجری میں خلیفہ بنا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی پشتی نسل سے ایک دیدار بزرگ حسین ابن علی بہت سے علویوں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ مکے کے قریب فنح نامی بستی میں پہنچے تو وہاں ہادی کی فوج سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سخت لڑائی میں حسین ابن علی اور ان کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ ہادی کی فوج نے ان کے سر کاٹ لیے اور لاشیں جنگلی جانوروں کی چیر پھاڑ کے لیے پڑی چھوڑ دی۔ جو زندہ رہ گئے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب وہ قیدی بغداد میں ہادی کے سامنے لائے گئے تو اس نے سبھی کو قتل کروا دیا۔ ظالم ہادی 1 ہی سال حکومت کر پایا تھا کہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ تب ہادی کا بھائی ہارون خلیفہ بنا۔ ہارون ایک ظالم انسان تھا۔ وہ علویوں پر ظلم کرنے میں سب سے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کے خلیفہ تو ان علویوں کو قتل کرتے تھے جو ان کے ظلم کے خلاف میدان میں آتے تھے، لیکن ہارون کے بیٹے نے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے 60 علویوں کو مدینے سے بلا کر طوس کے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ یاد رہے کہ طوس ہی کو آج کل مشہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہارون نے ایک ہی وقت میں ان سب کی گردنیں کٹوا دی۔ اس وقت امام رضا کی عمر 28 سال تھی۔ آپ نے اپنے گھرانے کے لوگوں پر ہارون کا یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے شاگردوں نے ہر شہر اور ہر بستی میں بصیرت کا چراغ جلا دیا تھا، جس سے امام کے علم اور بزرگی کی آواز گونج اٹھی۔ یہ دیکھ کر ہارون کو اپنی حکومت ڈاماڈول نظر آنے لگی۔ اپنے اس غلط خیال سے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہلے بصرہ اور پھر بغداد کے قید خانوں میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ 183 ہجری میں امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ تب اپنے والد کے شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام امت کے امام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اس وقت آپ خوب جانتے تھے کہ ظالم ہارون نے ابھی ابھی آپ کے والد کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کو اس لیے شہید کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سچے دین کی تعلیم دیتے تھے، پھر بھی آپ نے ڈر ہو کر اپنی امامت کا اعلان کر رہے تھے۔
اس وقت آپ کے ایک شاگرد محمد بن سلان نے کہا، آپ اپنے والد کی جگہ ایسے وقت میں امام ہوئے ہیں جب ہارون کی تلوار سے ان کا خون ٹپک رہا ہے، پھر بھی آپ کھلے عام اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تب امام رضا علیہ السلام کہنے لگے کہ جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل کے ہاتھوں میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم سمجھ لینا کہ میں نبی نہیں ہوں، اس طرح اب میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ہارون کے ہاتھوں میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم سمجھ لینا کہ میں امام نہیں ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ہارون آپ پر سختی نہ کر پایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ہارون نے یہ قسم کھائی تھی کہ اب جو بھی امامت کا اعلان کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہارون کچھ کر پاتا وہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا امین خلیفہ بنا۔ اس کے بعد اس کے بھائی مامون کی باری آنا تھی، لیکن امین نے اپنے بیٹے موسیٰ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر امین اور مامون دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی، یہاں تک کہ 198 ہجری میں مامون نے امین کو قتل کر دیا، پھر اس کی جگہ وہ خود خلیفہ بن گیا۔ اس وقت تک آپ کی امامت کے 15 سال گزر گئے تھے۔ تب مدینے میں آپ کے گھر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے عالم آتے اور برکت پاتے تھے۔ لوگ چاروں طرف سے آپ کے پاس اس طرح آتے تھے جس طرح شمع کے گرد پروانے۔ ان لوگوں کو امام رضا علیہ السلام کے دروازے سے سچا علم اور پکا ایمان ملتا تھا۔ اس علم اور ایمان کے ساتھ ہی خدا کا خوف اور اہل بیت کی محبت بھی ملتی تھی۔ یہی نہیں، آپ کے یہاں سے غریب اور فقیر لوگ بھی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے۔ بس یوں سمجھیے کہ اس وقت کے علم میں، عزت میں اور خیرات کرنے میں امام علی رضا علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ جب مامون خلیفہ بنا تو حجاز اور یمن میں بہت سے عباسی اور علوی اٹھ کھڑے ہوئے، جس سے اس کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ تب اس نے اپنے ایک وزیر فضل بن ساحل سے بات چیت کی۔ پھر ان دونوں کی صلاح یہ ٹھہری کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے ایران کے شہر مر بلوایا جائے تاکہ حکومت سے لڑنے والے سب لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں۔ یہ بات سوچ سمجھ کر مامون نے سن 200 ہجری میں اپنے کچھ ساتھیوں کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ پھر وہ لوگ آپ کو لے کر مدینے سے چل نکلے۔ اس وقت امام شاہی سواری پر تھے۔ مدینے کا گورنر اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی آپ کی سواری کے ساتھ تھے۔ امام کی سواری مدینے سے اہواز، اہواز سے تہران اور تہران سے رے میں پہنچی۔ راستے بھر میں جو بھی شہر اور بستیاں آئیں، وہاں کے لوگوں نے امام کی راہ میں آنکھیں بچھائی۔ آپ جدھر سے گزرتے زمین اور آسمان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج جاتے۔ پھر امام کی سواری رے سے نیشا پور آئی۔ نیشا پور کو آپ انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ بہرحال نیشا پور پہنچنے کے بعد بڑے بڑے عالم آگے بڑھے اور امام سے عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے باپ داداؤں کی کوئی حدیث سنائیں۔ تب امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر آیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا، اس کلمے کی کچھ شرطیں بھی ہیں، ان میں سے ایک شرط خود میں ہوں۔ جب امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی تو اس وقت 24,000 قلم اسے لکھ رہے تھے۔ پھر امام کی سواری نیشا پور سے مشہد آئی۔ اس وقت تک رات ہو رہی تھی اور ہم شہر پہنچ رہے تھے۔ مشہد پہنچتے ہی ہوٹل کی تلاش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے ایک ہوٹل امام رضا علیہ السلام کے بازار کے بالکل قریب مل گیا۔ ہوٹل میں سامان رکھنے کے فوراً بعد ہم لوگ امام علیہ السلام کے مزار پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔
رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا مزار 66 ایکڑ پر واقع ہے، جبکہ اس کی مسجد، صحنوں اور لاتعداد کمروں کو ملا کر اس کا رقبہ تقریباً 150 ایکڑ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے مزار پر سالانہ تقریباً 1,40,00,000 ایرانی اور غیر ملکی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے رش اور اس کے رقبے کے وسیع ہونے کی وجہ سے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ آنے والی خواتین کو کسی مقرر جگہ پر ملنے کا نہ کہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ واپس اپنے ہوٹل ہی میں ملیں، ورنہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ یہاں کے تہہ خانے میں آستانہ قسط میوزیم اور قرآن میوزیم بھی واقع ہیں۔ یہاں پر آنے والے زائرین کو کم از کم ایک وقت کا مفت کھانا اور کچھ تحائف بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو پہلے یہ پتہ کریں کہ مسجد کے اندر آپ کی زبان بولنے والوں کا یا آپ کے ملک کے لوگوں کا مخصوص کمرہ کہاں ہے۔ وہاں جا کر آپ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کے حاصل کرنے کا وقت، ٹکٹ اور مزید معلومات بنا کوئی پریشانی اٹھائے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ مزار کی زیارت کریں، آپ کو امام رضا کی سوانح عمری کا بقیہ حصہ بھی بتاتا چلوں۔ مشہد پہنچنے کے بعد امام کی سواری مرو پہنچی۔ مرو مشہد سے تقریباً 400 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ آج کل یہ شہر موجودہ افغانستان کا بالا مرغ شہر کہلاتا ہے۔ اس شہر میں خلیفہ مامون، سرکاری افسران اور شہر کے لوگ آپ کو شہر کی سرحدوں سے باہر سے ہی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس طرح سے امام رضا علیہ السلام کی سواری بڑی شان سے مرو میں آ پہنچی۔ تب مامون نے آپ کو ایک خاص شاہی محل میں اتارا۔ جب 2-1 دن گزر گئے تو خلیفہ مامون اور اس کا وزیر فضل ابن سہل امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک دوسرے سے یہ بات چیت ہوئی۔ مامون نے کہا کہ میں یہ حکومت اور خلافت آپ کو دیتا ہوں، پر امام خوب جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے آپ نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مامون بولا کہ یہ نہیں تو پھر میرے ولی عہد بن جائیے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ولی عہد بننے سے بھی انکار کر دیا۔ تب مامون نے کہا کہ میری ان 2 باتوں میں سے ایک تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی۔ اس وقت امام سمجھ گئے تھے کہ اب مامون سختی پر اتر آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ولی عہد بننے پر تیار ہوں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہوں گی۔ مامون نے کہا کہ وہ شرطیں بتائیے۔ امام نے فرمایا، نمبر 1، میں نہ تو کوئی کام کرنے کا حکم دوں گا اور نہ کسی کام سے روکوں گا۔ نمبر 2، میں کسی جھگڑے اور مقدمے کا فیصلہ دینے کے لیے قاضی نہیں بنوں گا۔ نمبر 3، میں کسی سرکاری آدمی کو نہ کسی جگہ سے ہٹاؤں گا نہ کسی جگہ پر لگاؤں گا۔ نمبر 4، میں کسی حکم میں کوئی رد و بدل کرنے کو بھی نہیں کہوں گا۔ تب مامون نے امام کی تمام شرطیں مان لی اور آپ کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ پھر امام کے ساتھ اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح بھی کروا دیا۔ اس کے بعد مامون نے ایک بڑا دربار لگانے کا حکم دیا تاکہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنائے جانے کی خوشی منائی جا سکے۔ پھر ایک بنی سجی جگہ پر دربار لگایا گیا جس میں سارے وزیر، سرکاری افسران، ملک بھر کے بڑے بڑے عالم اور سردار حاضر تھے۔ اس کے ساتھ ہی عباسی اور علوی دونوں گھرانوں کے 33,000 بوڑھے اور جوان بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک تخت سجا کر رکھا گیا، اس پر ایک طرف مامون بیٹھا تھا، دوسری طرف امام رضا بڑی شان سے بیٹھے تھے۔ اس وقت دربار میں آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے امام علیہ السلام کو مبارکباد دی اور آپ کی بیعت بھی کی۔ اس کے بعد سارے ملکوں میں امام علیہ السلام کے ولی عہد بننے کا اعلان کیا گیا۔ امام رضا کے ولی عہد بننے سے مامون کی حکومت کو اب کوئی خطرہ باقی نہ رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی سارے مسلمان ملکوں میں امام کے علم، عقل، نیکی اور پاکیزگی کی دھوم مچ گئی۔ اب لوگ یہ کہتے پھرتے تھے کہ حکومت کے اصل حقدار امام رضا ہی ہیں۔ آپ نے یہ فتح فوجوں سے نہیں، اپنے علم اور نیکی سے حاصل کی تھی۔ ولی عہد بننے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو مرو میں ہی رہنا پڑا۔ انہی دنوں ایک عید آ گئی۔ تب مامون نے امام کو کہلا بھیجا کہ آپ لوگوں کو عید کی نماز پڑھائیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے کسی کام میں حصہ نہ لینے کی شرط رکھی ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس پر مامون نے بار بار کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا،
اگر عید کی نماز مجھے ہی پڑھانی ہے تو پھر میں اپنے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نکلوں گا۔ مامون نے یہ بات مان لی اور کہا، آپ جس طرح چاہیں نماز کو نکلیں۔ عید کی صبح امام نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا، ہاتھ میں عصا لیا اور سفید امامہ سر پر باندھا، پھر ننگے پاؤں گھر سے نکلے اور پیدل چل پڑے۔ یہ دیکھ کر سرکاری افسران گھوڑوں سے اتر پڑے۔ تب سرکاری افسران اور شہر کے لوگ امام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب امام اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ نعرہ لگاتے تھے۔ اس وقت امام کی شان، لوگوں کی محبت اور نعروں کی گونج دیکھ کر مامون کے وزیر ڈر گئے۔ انہوں نے خلیفہ کو کہلا بھیجا کہ اگر آج امام نے نماز پڑھا دی تو پھر ہماری تمہاری کسی کی خیر نہیں۔ تب امام کو مامون کا پیغام پہنچا کہ ہم نے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے، آپ گھر لوٹ جائیے، وہی آدمی نماز پڑھا دے گا جو پہلے پڑھایا کرتا تھا۔ اسی وقت امام نے اپنے جوتے پہنے اور سوار ہو کر گھر واپس آ گئے۔ اس بات سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانا خلیفہ مامون کی ایک چال ہے۔ وہ امام کا جو ادب اور لحاظ کرتا تھا وہ بس دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ خلیفہ مامون اپنے دربار میں ہر مذہب کے بڑے بڑے عالموں کو بلاتا تھا، پھر ان کا ایک دوسرے سے مناظرہ کراتا تھا۔ کئی بار وہ بھی ان کے ساتھ مناظرہ کرنے لگتا تھا۔ مناظرہ کرنے سے علم بڑھتا ہے اور سچ جھوٹ کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو جس مناظرے کا حال بتانے کو جا رہا ہوں وہ علم کو بڑھانے اور سچ جھوٹ کا پتہ چلانے کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ خلیفہ مامون نے وہ مناظرہ امام رضا علیہ السلام کو ہرانے کے لیے کروایا۔ مامون نے امام سے مناظرہ کرنے کے لیے جن علماء کو بلایا تھا ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جاسلیق عیسائی عالم، نمبر 2 راس الجالوت یہودی عالم، ہرمز پارسی عالم، عمران صابئی عالم۔ جب یہ سارے عالم آ گئے تو مامون نے امام رضا کو بھی دربار پہ بلوا لیا۔ آپ آئے اور خلیفہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ تب مامون کے کہنے پر ان سب علماء نے امام سے باری باری مناظرہ کیا۔ آپ نے سچے خدا اور سچے رسول کے سچے علم کے ساتھ ان سب عالموں کے سوالوں کے ایسے جواب دیے کہ ان میں سے ہر ایک چپ ہو کر رہ گیا۔ اس وقت مامون کا عجب حال ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی عالم امام کو ہرا دے گا، جس سے لوگوں میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی، لیکن اس کی یہ مراد پوری نہ ہوئی۔ یہ سب باتیں دیکھ کر اب سب لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ مامون کو نہیں، امام کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ ان باتوں سے خلیفہ کے دل میں امام کی دشمنی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ امام اس کے کسی کام سے واسطہ نہیں رکھتے، آپ کو شہید کر دینے کا ارادہ باندھ لیا۔ پھر ہوا یہ کہ مامون ایک روز امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنے ایک گورنر کا خط آپ کو پڑھ کر سنانے لگا، جس میں لکھا تھا کہ کابل کا ایک اور شہر فتح ہو گیا ہے۔ اس شہر کے فتح ہونے پر مامون بہت خوش ہو رہا تھا۔ تب امام نے فرمایا، تمہارے گورنر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کا خیال تک نہیں آتا۔ خدا سے ڈرو اور ان کی خبر لو۔ مامون کہنے لگا، پھر آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، تم اس شہر کو چھوڑ کر بغداد میں جا رہو۔ وہ شہر سارے ملکوں کے بیچوں بیچ ہے، وہاں سے ہر جگہ کی خبر رکھی جا سکتی ہے۔ مامون نے کہا، آپ نے ٹھیک ہی فرمایا ہے۔ پھر انہی دنوں وہ مرو سے بغداد کو چل پڑا۔ اس کا وزیر فضل ابن سہل اور امام رضا بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب وہ ایک شہر سرخس پہنچے تو وہاں کے کچھ لوگوں نے مامون کے وزیر فضل ابن سہل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مامون اور امام رضا مشہد آ گئے۔ اس وقت مامون بے حد ڈرا ہوا تھا۔ مشہد پہنچتے ہی اس نے امام علیہ السلام کو انگور میں زہر دے دیا، جس کے باعث آپ 29 صفر سن 203 ہجری میں شہید ہو گئے۔ تب آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ امام رضا کے شہید ہو جانے کے بعد خلیفہ مامون دکھاوے کے لیے بہت رویا پیٹا۔ اس نے آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھوایا، وہ خود بھی ننگے پاؤں جنازے کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد مامون امام کا جنازہ اس قبرستان میں لے گیا جہاں پر اس کے باپ خلیفہ ہارون کا مقبرہ تھا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو اسی کے سرانے دفن کروا دیا۔
اس سے پہلے شہر کا نام طوس ہوتا تھا، لیکن امام کے روضہ ہونے کے باعث اس جگہ کو مشہد مقدس کہا جانے لگا، جس کے معنی ہے پاک روزے کی جگہ۔ اب میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کے کیریکٹر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نہ تو کسی سے سخت بات کہتے، نہ کسی کی بات کاٹتے تھے۔ جو بھی غریب آدمی کچھ لینے آتا، آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کسی غلام اور نوکر کو کبھی بھی گالی نہ دیتے تھے۔ آپ کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ مسکرا دیتے تھے۔ راتوں کو خدا کا ذکر کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ رات کے وقت چپکے سے غریبوں کے گھر میں چیزیں دے آیا کرتے تھے۔ آپ گھر میں موٹے اور کھردرے کپڑے پہنتے، لیکن جب کہیں باہر جاتے تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ جب آپ کا کوئی غلام اور نوکر کھانا کھا رہا ہوتا تھا، تب آپ اسے کسی کام کے لیے نہیں بلاتے تھے۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ساتھی احمد بن محمد بزنتی آپ کے یہاں آئے۔ جب سارے لوگ وہاں سے جانے لگے تو آپ نے بزنتی کو روک لیا، پھر ان کے لیے بستر لگوا کر آپ اندر چلے گئے۔ اس وقت بزنتی سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، خدا کا شکر ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے امام رضا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے اپنے یہاں ٹھہرا لیا۔ تب امام وہاں آئے اور بزنتی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جب میرے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک بیمار ساتھی ساسا بن سوہان کو دیکھنے گئے تو وہاں ان سے فرمایا کہ خدا سے ڈرتے رہو اور اسی کے سامنے جھکو، وہی تمہیں بڑائی دے گا۔ اس طرح امام رضا نے بزنتی کو سمجھا دیا کہ میرے گھر میں رہنے سے تمہیں دوسروں پر کوئی بڑائی نہیں ملی، بڑائی کی بات تو صرف یہ ہے کہ تم خدا کے آگے جھکو اور نیک کام کرو۔ جب امام رضا مدینے سے مرو جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے حکم سے کھانا چنا گیا۔ اس وقت امام نے اپنے سب کالے گورے غلاموں اور نوکروں کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے آپ سے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ آپ سے الگ ہو کر کھانا کھاتے۔ امام نے فرمایا، ایسی بات نہ کہو، سب کا پالنے والا ایک ہی خدا ہے، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے اور سب کو اپنے اپنے کیے کا پھل ملنا ہے۔ اس طرح امام نے بتا دیا کہ انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اونچا وہی ہے جو نیکی کرنے میں بڑھا ہوا ہو۔ امام کی سادگی کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ ہوا یوں کہ امام ایک دن حمام میں گئے۔ وہاں پہلے سے ایک شخص بیٹھا تھا جو کہ آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ امام سے کہنے لگا، اے شخص، میرا بدن مل دے۔ آپ جھٹ سے اس کا بدن ملنے لگے۔ اتنے میں کچھ دوسرے لوگوں نے امام کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا، کچھ پتا ہے، یہ تو امام رضا ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی امام کے قدموں پر گر کے آپ سے معافی مانگنے لگا۔ امام نے اسے تسلی دی اور اس کا بدن ملتے ہی رہے۔ بہرحال آپ ولی عہد ہوتے ہوئے سب لوگوں سے ملتے جلتے تھے، اس وجہ سے آپ کی علم کی روشنی چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ آپ نے علم کے دریا بہا دیے۔ 44 ملکوں کے بڑے بڑے عالم کبھی زبانی اور کبھی خط لکھ کر آپ سے اسلام کی باتیں پوچھتے تھے۔ آپ ان کی باتوں کا جو بھی جواب دیتے وہ ہر شہر اور ہر بستی میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے ایک تقریر کی تھی جس میں آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ خدا کو کس طرح ایک مانا جاتا ہے۔ امام کی اس تقریر کو خطبہ توحید کہا جاتا ہے۔ رسالہ ذہبیہ کے معنی ہے سنہری کتاب۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جس میں امام رضا علیہ السلام نے وہ باتیں لکھی ہیں جو آپ نے انسان کو لگنے والی بیماریوں سے بچنے اور ان کا علاج کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اس رسالے میں امام نے بتایا ہے کہ دوائیاں کیا کیا اثر کرتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس موسم میں کون سی چیز کھانی چاہیے اور کون سی نہ کھانی چاہیے۔ یہ رسالہ آج بھی اتنا ہی کام کا ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر صرف مخصوص لوگوں تک محدود تھا، لیکن آپ کے زمانے میں ہر خیال کے لوگ امام حسین کی مجلس کرتے اور سنتے تھے۔ آخر میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کے کچھ قول بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ یتیم کو پالنے والا جنت میں جائے گا۔ جو بڑے کا ادب اور چھوٹے پر رحم نہ کرے وہ ہم سے دور ہے۔ نیک کام کرو تاکہ قیامت میں اچھا بدلہ پاؤ۔
جو غریب کی مدد کرتا ہے خداوند عالم دو جہان میں اس کا بھلا کرے گا۔